ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا نمرود۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں جو پیغمبر اسلام تھے ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ قوم گئی تھی میلے میں، تو پیچھے انہوں نے کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جتنے بت تھے فجعلہ جزازا الا کبیرا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو ان کا بڑا تھا نا بت، اس کو کچھ نہیں کہا، اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا جو ہے وہ لگا دیا اور نکل آئے۔ اب قوم جب میلے سے واپس آئی تو انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، اس کا نام تھا ابراہیم، اس کا پتہ کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ جی کیا تم نے یہ کام کیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جی اسلحہ کہاں سے برآمد ہوا؟ کہ بڑے کے کندھے سے۔ کہ پھر پوچھو اس سے، جہاں سے اسلحہ برآمد ہو اسی نے کارروائی کی ہوگی نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو بولتے نہیں، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب بولتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو تم نے ان کو کیوں خدا بنایا ہوا ہے؟ اب وہ لاجواب ہو گئے۔ جب بندہ لاجواب ہوتا ہے نا پھر لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ تو قوم بھی یہ کہنے لگی قالوا حرقوہ فانصروا آلہتکم، کہنے لگے اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ انسان کا دماغ کیسا خراب ہوتا ہے کہ جن سے حاجات مانگتا ہے کہتا ہے کہ ان کی مدد بھی ہم کریں گے۔ کوئی چھوٹا خدا، کوئی بڑا خدا، کوئی لکڑی کا خدا، کوئی پتھر کا خدا، انہوں نے کئی خدا بنائے ہوئے تھے۔ تو بہرحال بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے منادی تھا، اس نے اعلان کیا کہ لوگوں تم ابراہیم کی چتا کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو، ہر چھوٹا ہر بڑا، اور اگر کوئی اس میں لکڑی اکٹھی نہیں کرے گا تو ہم اس کو بھی آگ میں ڈال دیں گے۔ اب جب بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو پھر لوگ جوک در کو لکڑیاں لے کے آتے اور انبار لکڑیوں کا لگا دیا، حتیٰ کہ وہ انبار پہاڑ کے برابر ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور کی عورتیں منت مانتی تھیں اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا تو ابراہیم کی چتا میں اتنے من لکڑی ڈالوں گی۔ اس طرح لوگوں نے لکڑیاں ڈالیں۔ جب لکڑی کا پہاڑ بن گیا تو انہوں نے پہاڑ کے اوپر ایک منجنیق لگائی اور لکڑی کو آگ لگائی۔ اب وہ تو آگ کا پہاڑ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے میں بٹھایا گیا اور جھولے میں بٹھا کے انہوں نے ان کو آگ کے اندر ڈالنا چاہا۔ اب ایک طرف آگ جل رہی ہے اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ مجھے ابھی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت بارش کا فرشتہ اللہ کے حضور پہنچا، یا اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بارش برسا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم سے جا کر پوچھ لو اگر قبول کرتا ہے تو بارش کے فرشتے نے آ کے ان سے کہا کہ کیا میں اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں؟ تیری کوئی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے نا کہ میں کس حال میں ہوں۔ چنانچہ اس وقت ایک اور فرشتے تھے، ان کا نام تھا جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا، یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں، فرشتوں کے مؤذن بھی ہیں، اذان دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور انبیاء کی اور ایمان والوں کی مدد بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جو فرشتے آئے وہ جبرائیل علیہ السلام کی امارت کے اندر آئے۔ انبیاء پر جب اللہ نے مدد بھیجی تو جبرائیل علیہ السلام ہی مدد لے کر آئے، یہ ان کا چارٹر آف ڈیوٹی تھا یہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا
انہوں نے عرض کیا یا اللہ آپ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی مدد کروں۔ اللہ نے فرمایا جا کے ٹرائی کر لو۔ اللہ کو یقین تھا کہ یہ میرا بندہ ہے، موحد ہے، یہ میرے علاوہ کسی کی مدد کو قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ جبریل السلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کا حاجہ، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ What can I do for you? Can I help you؟ جیسے بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے نا، تو جبریل علیہ السلام نے یہ پوچھا Can I help you؟ تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، اگر تیرا مسئلہ ہے نا کہ تو میری مدد کے لیے آیا تو مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر جبریل السلام نے کہا اچھا اے اللہ کے خلیل، آپ اللہ سے خود مدد مانگ لیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ مجھے اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، محدثین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے منجنیق میں بیٹھتے ہوئے یہ دعا کی تھی، اللہ آپ بھی آسمان میں اکیلے ہیں اور میں بھی زمین میں اکیلا ہوں، تیرے جیسا کوئی معبود نہیں اور میرے جیسا دنیا میں کوئی موحد نہیں، تو خالق ہے، اکیلا ہے، میں مخلوق ہوں، تیرا بندہ ہوں اور اکیلا ہوں، دنیا میں سارے مشرک ہیں، میں اکیلا ہوں تیری عبادت کرنے والا۔ اے اللہ میں اب اپنے معاملے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اب یہ آیت پڑھ کے انہوں نے اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ چنانچہ جب وہ اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کر چکے تھے تو جبریل علیہ السلام نے کہا جی کہ آپ اللہ سے مدد مانگیے۔ ان کا نہیں، اللہ کو پتہ ہے میں جس حال میں ہوں، جب اللہ کو پتہ ہے تو اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر اللہ میرے دکھ پہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے سکھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اگر اللہ کو پتہ ہے کہ میں اس حال میں ہوں اور اللہ چاہتے ہیں کہ میں آگ میں پڑوں تو میں پڑ جاؤں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہے ایاک نستعین کہ اسباب تو ایک طرف رہے، ما فوق الاسباب کی جتنی قوتیں تھیں سب کی نفی کر دی اور توجہ صرف اللہ کی طرف رکھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو شاید وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ جیسے برف فریز ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بردم و سلاما، سلامتی والی۔ اس کا مطلب یہ کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور ایئر کنڈیشن بن جا جو راحت پہنچاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ کے اندر رہے اور آگ ان کے لیے ایئر کنڈیشن بنی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے محفوظ کر دیا۔ تو جو بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر یوں اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔